نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صلو علیہ وآلہ۔ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ کہ جب کوئی بندہ کسی بیمار کے پاس جاتا ہے تو اس کو بیمار کے پاس جا کے گفتگو کیسی کرنی ہے؟ ایسی گفتگو بیمار کے پاس جا کے نہیں کرنی چاہیے کہ بیماری کی شدت کو تو پہلے سے ہی برداشت کر رہا ہے وہ، کیونکہ بیماری کی شدت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو بندہ بیماری کی شدت میں صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، تو کہتے ہیں بیماری سے بندے کے گناہ دھلتے ہیں اور بندے کو نیکیاں ملتی ہیں، اس تکلیف پر صبر کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، وہ بھی اسی الادب المفرد میں پیچھے حدیث گزر چکی کہ فرمایا کہ ایک بندہ تھا جو حالت صحت کے اندر کچھ اعمال کرتا تھا، تسبیح و تحلیل کرتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، عادتاً وہ امور ترک نہیں کرتا تھا۔ اب اس کو بیماری آ گئی اور بیماری کے اندر وہ اب شدت بیماری کی وجہ سے وہ اپنے روزانہ کے امور سر انجام نہیں دے سک رہا۔ اللہ اپنی رحمت سے ان امور، اذکار خیر، عمل خیر کا ثواب اس کے نہ کرنے پر بھی بیماری کی حالت میں ثواب دے دیتا۔ تو بیماری کی کیفیت جو ہے اس کو، لہذا اگر کوئی بندہ بیماری کی کیفیت میں صبر کر رہا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے، تو جو آنے والا ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ حوصلہ بڑھانا ہے۔ کس پر؟ شفا پر، اللہ کی رحمت پر، کہ انشاءاللہ آپ صحتیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اس کی صحت کے لیے، حوصلہ دے کے جانا ہے اس کو۔ ایسی کوئی نیگیٹو گفتگو نہیں کرنی، چاہے جتنے بھی مہلک بیماری لگ گئی ہے اس کو، اس کی ایسی گفتگو نہیں کرنی کہ امید توڑ دینی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ جو بیماری آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جان لے جائے گی، لیکن آنے والے نے کیا کرنا ہے؟ آنے والے نے صرف امید بنانی ہے، اس کو صبر دینا ہے، اور جو شدت مرض ہے اس پر صبر کی فضیلت بیان کرنی ہے، ثواب بیان کرنا ہے، بیماری گناہ مٹا دیتی یہ بیان کرنا ہے تاکہ بیمار کا حوصلہ بڑھے۔ اب حدیث سنیں۔ حضرت عبد الحمید بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر بن حزم اور حضرت محمد بن منقدر نے مسجد کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت عمر بن حکم رافع انصاری رضی اللہ تعالی کی بیمار پرسی کی۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے ابو حفص، ہم سے حدیث بیان فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگایا، حتیٰ کہ جب وہ بیٹھا تو اس میں ٹھہر گیا۔ لہذا بیمار پرسی کرنے کے لیے جانا بیمار کی، یہ ایسے ہے جیسے اللہ کی رحمت میں کیا کرنا؟ غوطہ لگانا۔ بندہ آپ دیکھیں پانی میں بندہ غوطہ لگاتا ہے، صاف شفاف ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اس نے پانی میں غوطہ لگایا۔ تو جو بندہ اللہ کی رحمت میں غوطہ لگاتا ہوتا کتنے گناہ مٹ جاتے ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا بیماری پر صبر بھی بندے کے گناہ مٹتے ہیں، اور بیمار کی بیمار پرسی کرنے جانا، اس سے بھی اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ بس جانے والے کو سوچنا یہ ہے کہ میں جا کس کام سے رہا ہوں اور میرا کریکٹر وہاں کس طرح کا ہونا چاہیے۔ حضرت عطا سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت صفوان کی تیمالداری کی. حضرت عبداللہ بن عمر بھی حضور کے صحابی ہیں اور حضرت صفوان بھی حضور کے صحابی ہیں. تو حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت صفوان جو حضور کے صحابی ہیں ان کی تیمالداری کے لیے گئے. تو نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور فرمایا ہم مسافر ہیں. اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس میں آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. آپ ایک نیکی کے لیے جا رہے ہیں تو بڑی نیکی کہیں ترک نہ کر دیجیے گا. اور دوسرا اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ جب بندہ سفر میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے. یہ روایت صحیح بخاری میں 1356 پر، 5657 پر، سنن ابی داؤد کے اندر 3095 پر، اور اس کے علاوہ درجنوں روایات ہیں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کا ایک لڑکا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہے، وہ بیمار ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمالداری کے لیے گئے، یعنی حضور گئے تیمالداری کے لیے. پس آپ اس کے سرانے کے پاس بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اسلام قبول کر لے. تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہ اس کے سر کے پاس بیٹھا تھا. تو اس لڑکے کے باپ نے اس اپنے بیٹے سے کہا حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر. تو اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا. پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس کو دوزخ سے بچا لیا. اب حضور کی بارگاہ میں آپ اس سے اندازہ کریں کہ اسلام کس طرح کا دین ہے اور مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. آپ کی صحبت میں آپ صاحب علم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور آپ کی صحبت میں آپ کی مجلس میں کوئی کافر بھی آ کے بیٹھ جائے نا تو مجلس سے یوں دھتکار دینا کہ یہ کافر ہے اٹھا دو اس کو، جبکہ وہ مجلس میں تقریب کاری کرنے نہیں آیا، وہ مجلس کے اندر جھگڑا کرنے نہیں آیا، وہ مجلس کے اندر فساد بپا کرنے نہیں آیا، ایسے ہی آگے بیٹھ گیا آپ کی بات سننے کے لیے. تو یہ مسلمان خطیب عالم کا یا مدرس کا یا پڑھانے سکھانے والے کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ یہ تو کافر ہے اٹھا دیں اس کو. نہیں، اگر وہ آپ کی بات سننا چاہتا ہے تو اس کو اپنی بات سنائیں. کس انداز میں؟ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرتے. تو وہ تھا تو بچہ، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کس طرح جامع تھی کہ وہ حضور کی تربیت کی طرف کھچ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آگے بیٹھنے لگا. وہ جو لفظ تھے، وہ پیار بھری باتیں، وہ دلوں کو فتح کرنے والی باتیں اس کے دل کو فتح کر گئی. حالانکہ اس کا باپ یہودی تھا اور اس کو کیا ڈر نہیں ہوگا اس بات کا کہ میرے باپ کو پتہ چلا کہ میں یہاں آتا ہوں تو وہ ناراض ہوگا؟ پر نہیں، باپ کا ڈر اتنا بڑا نہیں تھا جتنا حضور کی باتوں نے دلوں میں گھر کر لیا تھا. تو وہ آ کے بیٹھتا، حضور صحابہ سے مخاطب ہوتے، کبھی آقا کے تبسم کو دیکھتا، وہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پر، کبھی حضور کے الفاظ کے مفاہیم پر، اور جو رحمت حضور انسانیت پہ فرما رہے تھے کبھی اس کو دیکھتا، کبھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خرام ناز کو دیکھتا، تبسم کو دیکھتا، وجود منور کے اعضائے مبارکہ کے خرام ناز کو دیکھتا. تو وہ کیا کرتا؟ آقا کی مجلس میں بیٹھا رہتا. اور یہ ایک بار کا واقعہ نہیں ہے، وہ کئی بار آتا اور بیٹھا رہتا. بعض متون کو اگر دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 2 کام کرتا، چند کام کرتا. ان میں سے ایک یہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نالین اقدس اتارتے تو وہ نالین اقدس اٹھا لیتا اور لوٹا پانی کا بھر کر نا تو وہاں رکھ لیتا. جب حضور وضو کرتے تو موقع تلاش کرتا کہ وضو کا موقع مجھے مل جائے. تو بعض روایات کے متون کو جوڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو حضور کو وضو کروانے کا موقع بھی ملا اور نالین مقدس اٹھانے کا موقع بھی اس کو ملا. تو وہ نالین اٹھا لیتا اور ساتھ پانی بھر کے حضور کو وضو کروا دیتا.
خدمت سر انجام دیتا ہے۔ آپ کو پتہ کوئی خدمت کب کرتا ہے؟ جب کوئی کسی کی محبت پہ فنا ہو جاتا ہے نا۔ یہ صرف محبت نہیں ہے، یہ محبت کی فنائیت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ اور اس سے اگلی بات، حضور کی مجلس میں آتا ہے، وہ آقا کے پاس بیٹھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سنتا، محظوظ ہوتا ہے، اور اس کی دل لگی بن گئی ہے حضور کی مجلس۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈائریکٹ فرمایا نہیں کہ بیٹے میرا کلمہ پڑھ لو، نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو جانتے تھے کہ یہ تربیت اس کی مکمل ہو رہی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا یہ خود اپنے دل کو فتح کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام جبر کا دین نہیں ہے، اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، اسلام حسن اخلاق سے پھیلا۔ اسلام نے تلوار تب اٹھائی ہے جب سامنے والے نے تلوار اسلام کے لیے اٹھائی ہے، پھر اسلام نے تلوار اٹھائی ہے اپنے ڈیفنس میں۔ وگرنہ دل تو فتح اخلاق سے ہی ہوئے نا، دل تو فتح اعلیٰ کردار سے ہوئے، دل فتح ہوئے تعلیمات سے۔ جو تعلیمات سنتے، تو آپ دیکھیں کتنے صحابہ تھے تعلیمات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر کے مسلمان ہو گئے۔ تو حضور کی گفتگو سنتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو صرف اپنی گفتگو سناتے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا وہ بیمار ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا کہ وہ جو آنے والا تھا وہ اب آتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگرچہ وہ کافر تھا لیکن حضور کی نگاہ سے دور نہیں تھا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو حضور کی نگاہ اقدس نے منشور بنا لیا تھا۔ وہ آقا علیہ السلام، یعنی وہ آنا والا ہدف اس کے اسلام کا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو پتہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو بیمار ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانی تقاضے کو نبھاتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، اس کی عیادت کے لیے چلے گئے اور دعوت اسلام کے لیے بھی کہنے چلے گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا کر مریض کے سرہانے کی طرف دائیں طرف جا کر حضور بیٹھ گئے، اور جب حضور بیٹھ گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ یہ بات جان گئی کہ اب اس کی زندگی کے ایام ختم ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو کبھی نہیں فرمایا، وہ تو روزانہ ہی حضور کی بارگاہ میں آتا تھا، آج فرمایا کہ بیٹے میرا کلمہ پڑھ لو، یعنی مسلمان ہو جاؤ۔ اب یہ بڑی کشمکش تھی، والضحیٰ کا چہرہ جو تھا وہ اس کا منشور بھی تھا، اسی سے وہ محظوظ بھی تھا، اسی میں وہ مدغم بھی تھا، وہی اس کا عشق تھا، وہی اس کا جنون تھا۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، تو وہ اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ یہ دیکھنا یہ تھا کہ باپ میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے باپ نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ علماء فرماتے کہ یہاں پر باپ کا اجازت دینا، حضور کا نام لے کے اجازت دینا، یہ یوں ہی ہے کہ بیٹے کلمہ پڑھ لو، یوں چل کے محمد مصطفیٰ کسی کے گھر دعوت دینے تھوڑی آتے ہیں۔ تمہارے گھر میں تو چل کے دعوت دینے آئے ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ کے وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، ساتھ صحابی بھی ہو گئے۔ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابہ جیسے اعمال نہیں کر سکتا کوئی بھی، لیکن صحابیت عمل سے نہیں بنتی۔ صحابیت جو ہے یہ صحبت مصطفیٰ سے اور دیدار مصطفیٰ سے بنتی ہے۔ ایمان کی حالت میں آقا کی ذات اقدس کو دیکھنا اور پھر ایمان پر خاتمہ ہو جانا، یہ صحابی ہونے کی دلیل ہے۔ تو کلمہ پڑھ لیا، حضور مسکرا دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لے گئے، فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے اس کو میری وجہ سے دوزخ سے نجات دے دی۔ وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آپ ان کے گھر سے باہر نہیں گئے تھے تو وہ حضرت جو صحابی رسول تھے وہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر ان کو کفنانا، غسل دینا، جنازہ پڑھانا، ان کے باپ نے یہ کام بھی صحابہ اور حضور کے سپرد کر دیا۔ جب یہ آپ ہی کا ہو گیا ہے تو آپ کے مذہب کے مطابق اس کا جنازہ بھی ہو، اس کی تدفین بھی ہو، اور اس کو کفنایا بھی جائے، غسل بھی دیا جائے۔ تو پھر صحابہ نے ان کو غسل بھی دیا،
صحابہ نے ان کو کفن بھی دیا اور مصطفیٰ نے ان کا جنازہ پڑھایا. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ تیمالداری ایک ایسی چیز ہے انسانی سطح کو سامنے رکھ کر اگر ایک مثال کوئی بندہ بیمار ہے اور مسلمان نہیں ہے، ہم کسی کافر کے ساتھ ان کی دینی مجالس کو نہ سن سکتے نہ اس میں بیٹھ سکتے. مشرکین سے دور ہونا اور ان سے کھانا پینا اور یہ چیزیں اس بنیاد پر ہے کہ ان کی مذہبی رسومات میں نہیں جا سکتے. لیکن اگر کوئی کافر محلے میں رہتا ہے اور وہ بیمار ہے تو کیا اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس سے پوچھ لیں کہ آپ خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ہے، کیا آپ نے دوائی لے لی ہے؟ آپ دوائی لے لیجئے. تو خیریت دریافت کرنا، تیمالداری کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ طریقے ہیں جو آپ کی سیرت نے سکھائے ہیں. یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں یہ روایت صحیح بخاری میں 1889، 3926، 5654، صحیح مسلم میں 1376. یہ میں اکثر یوں حوالے پتہ کیوں پڑھتا ہوتا ہوں؟ آپ میرے دروس سنیں گے تو وہاں سکرین کے اوپر کتابیں آ جاتی ہیں. یہ صرف اس لیے کہ بعض لوگ ہمارے سادہ لوگوں کو جب ہم کوئی حدیث بیان کرتے ہو تو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، خاص کر وہ جن احادیث کا تعلق معتقدات یعنی عقائد سے ہوتا ہے یا فضائل سے ہوتا ہے، تو سامنے والے کے پاس اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اور جب آپ کو درجن سے زیادہ کتابوں سے احادیث نکال دیں گے تو ملا لوگ پھر کس کس کو ضعیف کہیں گے. اس لیے پھر ایک سے زیادہ حوالے پڑھ دیے جاتے ہیں کہ جو بات ہے روایت کرنے والے جو ہے وہ بھی عظیم ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ بہت زیادہ کتابوں میں آئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما کو بخار ہو گیا. آپ فرماتی ہے کہ میں ان دونوں صاحبان کے پاس گئی، میں نے کہا کہ اے ابا جان آپ کیسے ہیں، اور اے بلال آپ کیسے ہیں؟ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بخار ہوتا تو کہتے ہر شخص کو اس کے اہل یعنی گھر میں صبح کے وقت سلام کیا جاتا ہے، اور موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بخار ختم ہو جاتا تو اپنی آواز کو بلند کرتے اور یہ کہتے اے کاش کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میں رات کسی ایسی وادی میں بسر کروں گا کہ میرے آس پاس ازخر اور جلیل دو قسم کی گھاس ہوگی، اور کہا کہ میں مجنہ کے پانیوں تک کسی دن پہنچ پاؤں گا، اور کیا میرے لیے شامہ اور طفیل ظاہر ہوں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا اے اللہ ہمارے لیے مدینہ کو اتنا محبوب بنا دے جتنا تو نے مکہ کو ہمارے لیے محبوب بنایا ہے، یا اس سے بھی زیادہ، اور اس کو درست فرما اور ہمارے لیے اس کے سا اور مد میں برکت عطا فرما اور اس کے بخار کو دور منتقل فرما. اب یہ ساری روایت اب اس روایت کے اندر بیان کیا ہوا. دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر پوچھا نا آپ کیسے ہیں، تو جا کے پوچھنا چاہیے. کوئی بیمار ہو جائے نا تو جا کے پوچھیں کہ آپ کیسے ہیں. اچھا اس میں یہ نہیں فرق کرنا چاہیے یعنی ہمارے اندر رنگ نسل کہ کوئی کالا ہے یا گورا ہے، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی ان پڑھ جاہل ہے، کوئی ٹھیلا لگاتا ہے یا کسی کی بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں میں یہ تفریقیں ساری شیطان نے پیدا کی ہیں، اور مسلمان نے یہ رویات سارے کے سارے کافروں سے لیے. یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے. دیکھیں دونوں بزرگوں کی بات آ گئی نا، ایک سادہ ہے اور رنگ کالا ہے، ایک صدیق ہے رنگ گورا ہے. صدیق امیر ہے، بلال حبشی جو ہے صدیق اکبر نے خرید کے آزاد کیے ہیں. اور ان کی صاحبزادی آ کر دونوں سے فرماتی ہیں ابا جان آپ کیسے ہیں، بلال آپ کیسے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ تو مطلب بہت غریب آدمی، میں کیا اس کو پوچھوں.
بعض لوگوں کے اندر نا امیری کا سریا آیا ہوتا ہے، حالانکہ موت کے بعد سب برابر ہی ہو جانے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ امیر کو کفن جو ہے نا وہ سونے کا پہنایا جائے گا، نہیں، وہ ایک ہی کپڑا ہوگا، اس کا ریٹ بھی ایک ہی ہوتا ہے جو کفن پہنایا جاتا ہے۔ اور جس وقت موت آتی ہے نا، امیر اور غریب دونوں برابر پڑے ہوتے ہیں۔ یہاں تو پھر امیر دل بڑا کرے نا اور کہے مجھے سونے کے کفن میں لے کے جانا اور میرے جنازے میں کسی غریب کو نہ آنے دینا۔ امیر کا جنازہ بھی غریب ہی اٹھاتے ہیں، امیر کے اپنے تو قبر میں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہماری آنکھوں کے دیکھے واقعات ہیں۔ تو ان ساری چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ فرق نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ فرق۔ کسی کا کام کیا ہے یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ کوئی ٹھیلے کا کام کرتا ہے یا کوئی چھوٹی دکان پہ کام کرتا ہے، یا کسی کا کاروبار چھوٹا ہے کسی کا بڑا ہے، یہ اس کے ذاتی مسائل ہے۔ یہ اس کی انسانیت پر، اس کی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیں نا جب مسجد میں کوئی نمازی آتا ہے تو کوئی امیر ہو یا غریب، اللہ کی بارگاہ میں تو ایک ہی ہے نا۔ اللہ کی بارگاہ میں تو وہ دیکھا جائے گا کہ متقی کون کتنا ہے، اور اگر غریب آدمی متقی زیادہ ہے تو بڑا آدمی، پیسے والا آدمی زیادہ پیسے والا ہو کبھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر یہ فرق ختم کر دیں۔ میں بڑا ہوں خاندان میں، لہذا میں چھوٹے کی عادت کرنے نہیں جا سکتا ہوں، میں پوچھوں گا کسی کے ذریعے پتہ کرا بھائی، اور وہاں بتا کے آنا فلانے نے کہا سی میں وہاں پتہ کرنا آیا۔ نہیں، آپ اگر بیمار ہیں کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، یہ ایک عذر ہے جو جائز ہے۔ لیکن اگر آپ اس وجہ سے نہیں گئے، آپ بڑے ہیں تو میں چھوٹے کی عادت کرنے کیسے جاؤں؟ یہ وہ رویات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اسلام نے منع کیا ہے، اور یہ کفر دنیا سے لی گئی ہیں فرق کرنے والی۔ اسلام فرق نہیں کرتا، نہ کالے گورے میں فرق کرتا ہے، نہ امیر و غریب میں فرق کرتا ہے، نہ ان پڑھ جاہل اور پڑھے لکھے میں فرق کرتا ہے۔ اس اعتبار سے کوئی بیمار ہو جائے تو جائیں، خود جائیں۔ جب آپ جائیں گے اس کا پتہ کرنے، آپ نے جا کر کیا کرنا؟ میٹھا بول ہی بولنا ہے نا، آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، میں کیا خدمت سر انجام دے سکتا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ پوچھیں تو صحیح۔ آپ کے جانے سے اس کے دل میں آپ کو پتہ ہے کتنی محبت پیدا ہو جانی ہے کہ میرا پوچھنے واسطے آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے جانے کے بعد اس بیمار نے آپ کے لیے کیا کیا دعائیں کرنی، علم ہے آپ کو اس کا؟ اور کیا پتہ ان میں سے کوئی دعا آج اس کے منہ سے نکلنی اور آپ کا بیڑا پار ہو جانا ہو۔ دنیا دا وڈا پن تانوں پار لاوے یا نہ لاوے، ہو سکتا ہے بیمار کی دعا آپ کو پار لگا دے۔ تو اس لیے جائیں، بڑا چھوٹا مت دیکھیں، امیر و غریب مت دیکھ، کالا گورا مت دیکھیں، پڑھا لکھا یا ان پڑھ نہ دیکھیں، جائیں اور جا کر پوچھیں آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، اور وہاں حوصلہ بڑھائیں۔ دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ کن کی بیٹی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر۔ اور تمام صحابہ میں جانتے، سارے صحابہ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جو حضور کے بالکل ساتھ رہتے تھے، بڑے بڑے فیصلوں میں وہ حضور کے مشاورتی رہتے، بڑی بڑی مجالس کے اندر جانا ہوتا تو ساتھ جاتے، بڑی بڑی دعوتوں میں حضور ان کو ساتھ لے کر جاتے۔ ایون کہ اگر حضور کہیں گئے ہیں تو آقا کی موجودگی میں، کہ حضور کہیں گئے ہیں تو عدم موجودگی میں نماز وہ پڑھاتے۔ حتیٰ کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ظاہری کے دن قریب ہے تو صدیق اکبر کو فرمایا کہ مصلی پہ نماز پڑھاؤ، اور آقا کے حکم پر 3 دن صدیق اکبر نماز پڑھاتے رہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی صاحبزادی آتی ہیں اور وہ اپنے والد کو بھی پوچھتی ہیں، اور والد نے جو غلام خرید کر آزاد کر دیے تو ان سے بھی اسی طرح پوچھتی۔ تو یہ ہم جیسے لوگوں کو یہ درس دیا گیا، یہ سکھایا اور سمجھایا گیا کہ ہمارا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے۔ محلے میں کوئی میرا رشتہ دار ہے، میں پھر پوچھوں گا وہ بیمار ہے تو، کوئی میرا دوست ہے تو اس کو پوچھ لوں گا، لیکن ایک بندہ محلے دار ہے، میری اتنی اس کے ساتھ فرینکنس ہی کی ضرورت ہے انہوں پوچھنا بھی تو بیمار ہے کہ نہیں، تو کیویں ہے؟ نہ، اسلام سے بڑھ کے کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ بولیے۔ قرآن مجید نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، وہ کامل مومن ہوتا ہے۔ تو جو بندہ یہ فرق کرتا ہے کہ یہ میرا دوست ہوگا تو جاؤں گا، کوئی رشتہ دار ہوگا تو جاؤں گا، جس کو میں جانتا ہوگا تو جاؤں گا، جس کو میں جانتا نہیں میں اس کو پوچھوں گا نہیں،
یہ فرق نہیں ہے، اسلام نے منع کر دیا اس سے. آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وہ مسلمان ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جائیں اور اس کی عادت کریں. پھر آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بات اکثر جب بخار ہوتا تو بخار کی کیفیت میں آپ اکثر یہ کلام کرتے کہ ہر شخص کو اس کے اہل یعنی گھر میں صبح کے وقت سلام کیا جاتا ہے اور موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے. اتنی بات اگر بندوں کو سمجھ آ جائے نا، بندے گناہ کرنے سے بات آ جائے کہ بندے کو پتا ہو کہ موت، قرآن پاک فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تبارک و تعالی بندے کی رگ جان سے قریب ہے. اور موت پتہ بندے کے کتنی قریب ہے. ایک بزرگ مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں، ایک سانس ہے جو آپ نے اندر کھینچ لیا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ باہر آنا کریے، اتنی سی مہلت ہے، موت اتنی قریب ہے. تو ایسے موقع پہ بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا نیکی کو چھوٹا سمجھ کے رد کر دینا چاہیے؟ گناہ جتنا بھی چھوٹا اس کو کرنا نہیں چاہیے، اور نیکی جتنی بھی چھوٹی ہو اس کو چھوٹا سمجھ کے رد نہیں کرنا چاہیے. معلوم نہیں اللہ کی ناراضگی کس میں ہے اور اللہ کی خوشنودی کس میں. ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سا گناہ آپ یہ سمجھ کے کریں گے تو چھوٹا سا ہی ہے اور اسی سے پکڑ ہو جائے، اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کے آپ رد کر دیں گے یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، کیا پتا اسی سے ہی اللہ نے بخشنا ہو. وہ مالک ہے نا، وہ چھوٹی نیکی سے بخشے یا بڑی نیکی سے، وہ اس کا ملک ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ مالک و خالق ہے. وہ جو بھی فیصلہ فرمائے گا وہ اس کا عدل ہے یا فضل ہے، ظلم نہیں فرماتا رب کسی پر. تو کیسے یاد کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخصیت جو اکثر روزے سے رہا کرتے، روزانہ کسی ایک بیمار کی بیمار پرسی کرنے جاتے، اور جنازہ دیکھتے نا تو نہیں دیکھتے کہ جنازہ کس کا، اپنے کا خیر کرنا یہ نہیں دیکھ، وہ جا کے جنازے میں شرکت کرتے اور دیکھتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، تو کوشش کرتے روزانہ ایک بندے کو کھانا کھلاتے. یہ وہ 4 کام ہیں کہ وہ اکثر فرمایا کرتے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جس نے آج جس صبح روزے سے کی ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا نام میں نے. اور فرمایا کہ آج کسی کا جنازہ پڑا ہو؟ صدیق اکبر نے کہا نام میں. بیمار کی بیمار پرسی کی ہو؟ صدیق اکبر نے کہا نام میں. فرمایا کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نام میں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی جنتی کو دیکھنا تو ان کو دیکھ لو. بیمار کی بیمار پرسی کرنے جانا یہ جنتی ہونے کی علامت ہے. کسی کا جنازہ دیکھ کر شامل ہو جانا، اس کی مغفرت کی دعا کرنا، یہ بندے کے جنتی ہونے کی، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر ارادہ فرمائے تو بندہ اسی ذریعے سے بخشا جائے. کوئی مسکین ہے تو کھانا کھلا دے، وگرنہ موت کا جو لمحہ ہے نا وہ بس اتنا ہی ہے، یا سانس نکال دیا تو واپس لینے کا پتہ نہیں، اور اگر اندر کھینچ لیا تو باہر آنے کا پتہ نہیں. لہذا اتنی مہلت کے اندر کوئی نیکی کرنی ہے تو کر ڈالے. پھر اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اکثر جب بخار ہوتا یا بخار ختم ہو جاتا تو وہ بلند آواز سے کہتے ہیں اے کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ میں رات کسی ایسی وادی میں بسر کروں گا کہ میرے آس پاس اذخر اور جلیل 2 گھاس ہے ہوگی. قبرستان کیوں نہیں ہے نا یہ چیزیں، کہہ رہے مجھے علم نہیں ہے کہ کون سی رات ہے جو میں قبرستان میں گزاروں گا. لہذا جب بندے کو بخار ہو تو جہاں پر وہ رضائے ربی کے لیے صبر کرتا ہے، اس بخار کے اس بیماری پر تکلیف آنے پر وہ رضائے ربی پر صبر کرتا ہے، اس کو ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے اندر ہی اندر، اے مالک کریم اگر یہ بیماری یہ بخار یہ میری موت کی وجہ بننا ہے تو مالک کریم مجھے اپنی رضا پہ موت عطا فرمانا، مجھے عافیت کے ساتھ اپنی رضا پہ موت عطا فرمانا. کہ بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، بندہ صحتیاب ہو جاتا ہے، یہ تو رب کا کرم ہے نا. اور بعض مرتبہ چھوٹی سا پیٹ درد ہوتا ہے، لوگ باہر باتیں کر رہے ہوتے ہیں بس تھوڑا یا پیٹ درد ہوا ہے تو فوت ہو گئے.
تو جب کوئی اس طرح کی بیماری ہو تو بندے کو دعا کرنی چاہیے، کیا اے مولا مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما، اس لیے کہ میں بعد میں نیکیوں میں، تیری رضا میں، تیرے دین کی تابع داری میں، تیرے نبی کی سنت میں، ان کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کروں۔ یہ نیتیں شامل کر لیں، اور پاک پروردگار اگر اس بیماری میں مجھے موت آنی ہے تو مجھے موت عافیت کے ساتھ اپنی رضا پہ نصیب فرما۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ پھر حدیث پاک کے آخری جملوں پہ غور کریں۔ آج ہم لوگ جب مدینہ پاک کا ذکر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کیسے طبیعتوں میں ایک دیوانگی مچل جاتی ہے، اور کئی لوگ اہل سنت میں تو ہم تو مدینے کی یاد میں نعتیں پڑھتے ہیں اور مدینہ طیبہ کو یاد کرتے ہیں، شب و روز دعا کرتے ہیں، مولا وہ در و دیوار دکھا ہمیں بھی جہاں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مقدسین لگے، جہاں تیرے حبیب کے پیارے چلتے تھے، پاک پروردگار وہ دکھا ہمیں، وہ مناظر دکھا جہاں تیرے پیارے اور تیرا پیارا حبیب چلتا تھا۔ تو ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ لوگ کہنے کی ضرورت ہے اینا مدینہ پاک دا ذکر کرن دی؟ بعض لوگوں کو چبن بھی ہوتی ہے نا، ان کا نہ تو نام لے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، ان کا نام لے، بتائیں وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، ان کی مسجد میں اذان شروع کیسے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو صلاۃ السلام سے ہوتی ہے اور ٹن 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 سے شروع ہوتی ہے، تو اب اتنی بات کریں گے تو لمبا ہو جائے گا بیان۔ تو آپ دیکھتے ہیں بڑے لوگوں کو کیڑ ہے اس کے اندر، چڑ بھی ہے بھئی جتنی دیر آپ نے یہ ذکر کرنا ہے آپ تسبیح پڑھ لیں۔ آپ نے کوئی یار تسبیح بھی پڑھتے ہیں ہم، آپ کو کیوں ہمارے اوپر شک ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اور نفلی نماز پڑھتے ہیں، رات کی عبادت کرتے ہیں، ہم تہجد بھی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ سارے کام کرنے کے بعد جب دیار حبیب کی بات آتی ہے تو دیوانگی میں خود مچلتے نہیں ہے، دیوانگی نکل آتی ہے۔ مدینہ پاک آپ کو پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کہاں ہوئی؟ ابھی آپ خود بتائیں گے حضور کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ مکہ پاک میں ہوئی ہے نا۔ آج بھی حاجی حج کرنے جائیں یا عمرہ زائرین جاتے ہیں تو وہاں ایک گھر ہے جہاں وہ لائبریری بن گئی ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مولد پاک ہے، حضور وہاں آپ کی ولادت طیبہ ہوئی۔ اب اس سے بڑھ کر تو دلیل نہیں دے سکتا ہوں کہ مکہ میں حضور کی ولادت طیبہ، اور مدینہ میں حضور کا جو جنون تھا نا، مزار مدینہ میں بنا۔ اب بتائیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ مکہ سے محبت ہونی چاہیے، مدینہ سے جنون کیوں ہے؟ اور بھائی ہمیں مکہ کی محبت بھی جنونی ہے یار۔ آپ کبھی ہمارے پاس آ کے بیٹھو، آپ کو بتائیں کہ مکہ سے محبت ہم کیسے کرتے ہیں۔ لیکن جب ان دو محبتوں میں اگر پہلی بات تو ہم فرق کرتے نہیں، لیکن جب آپ جیسے لوگ فرق کر لیں یا کہے کہ فرق کر کے دسو، تو فرق کر کے بتا رہے مدینہ کی محبت زیادہ ابلتی ہے ہمارے دلوں میں، کیونکہ مکہ کے اندر کعبہ ہے اور مدینہ میں جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا وہ نبی اکرم فرمایا۔ مکہ کے اندر کعبہ جو ہے نا وہ نماز کا قبلہ ہے، اور مدینہ میں جو گنبد خضرا ہے نا وہ عشاق کا قبلہ ہے۔ صحیح مسلم جیسی حدیثیں آپ اٹھا کے پڑھے کتابوں میں، کہتے قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا سے ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا۔ ایک روایت میں ہے مکہ اور مدینہ کے مابین آ جائے گا، اور ایک روایت میں جو صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر ہے، کہا کہ ایمان سمٹ کر مدینہ آ جائے گا۔ تو قرب قیامت بھی ایمان کا تحفظ نالین مصطفیٰ میں ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مقدس میں۔ تو پھر میرا دل ادھر کھچے نہ تو اور کیا کرے، میں اس یاد میں روں نہ تو اور کیا کروں، اور وہاں جانے کی تمنا نہ کروں تو اور کیا کروں، بتاؤ۔ تو اب حدیث پاک کے لفظ آ گئے، جو جذبات کا اظہار میں نے کیا، کوئی یہ کہہ کے رد نہ کر دے کہ یہ تو قاری صاحب کے جذبات ہیں۔ میں وہ لفظ پڑھ دیتا ہوں حدیث پاک کے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا، دعا کی، حضور نے دعا کی اور کہا، فقال اللہم حبب الینا المدینہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا، اللہ ہمارے لیے مدینہ کو اتنا محبوب بنا دے جتنا تو نے کعبہ کو بنایا۔ اب اگلے جملے بھی پڑھ دوں، اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا محبوب بنا دے جتنا
کعبہ یعنی مکہ کو محبوب بنائے یا اس سے بھی زیادہ فرما دے، تو بات ہی ختم ہو گئی کہ حضور نے دعا دی اے مولا ہم مدینہ پاک اتنا محبوب بنا دے ہمارے لیے کہ جیسے کعبہ جیسے مدینہ مکہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ مدینہ جو ہے نا وہ مکہ سے بھی زیادہ، اے مالک کریم ہمارے دلوں میں اس کی محبت بڑھا دے۔ اور پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے لیے اس کے سا اور مد میں برکت عطا فرما۔ سا اور مد جو ہوتے ہیں نا تولنے والے پیمانے ہوتے ہیں، تو ہمارے مالک کریم مدینہ پاک کا جو رزق جو ہے جس میں تولا جاتا ہے نا مالک کریم ان پیمانوں کے اندر بھی برکت دے دے، کیوں کوئی بھی آئے نا تو بھوکا نہ جائے۔ اب جو بھی کئی عمرہ کر کے آئے ہیں مدینہ پاک جو کبھی کو بھوکا دیکھے بولیے؟ مدینہ پاک میں میری تحقیق کے مطابق جو میں نے دوست احباب سے مل کر جو مجھ تک بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ میں دینے والے زیادہ ہیں، لینے والے کم ہیں۔ دینے والے زیادہ ہیں، وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ لینے والے آ جائیں۔ کیوں؟ حضور نے اس مدینہ پاک کے سا اور مد میں آقا نے برکت کی دعا دے دی۔ اب قیامت تک مدینہ کے سا اور مد کی برکت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ زائرین آتے رہیں گے مدینہ پر فدا ہونے والے، یہاں سے لنگر کھا کے پلتے رہیں گے، ادھر لنگر کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ پھر کیفیات اپنی اپنی۔ مکہ پاک میں جب بندہ جاتا ہے نا تو کعبۃ اللہ کو پہلی نظر دیکھتا ہے نا تو گناہ یاد کر کے بندہ بہ پڑتا ہے، اقرار کرتا ہے اے مولا میں گنہگار ہوں، میں سارے گناہ کیے، میں اس کا اقراری بھی ہوں، میں کوئی گناہ تیری بارگاہ میں میری چھپا رہا، آج تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی گٹھری لا کے رکھ دی ہے، اے مالک کریم مولا میرے گناہ صاف کر دے، میرے گناہ پاک کر دے۔ تو مکہ پاک کے اندر گرد کعبہ کے گھومتے گھومتے رو رو کے زائر کعبہ وہ کیا یہی دعا کرتا ہے مولا میں اقراری ہوں، میں اپنے سارے گناہوں کا اقراری ہوں، میں وہ گناہ جو مجھے یاد ہے جو مجھے نہیں یاد میں سارے مانتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما دے۔ وہ کہتے کعبہ کے گرد گھومتا رہتا ہے اور کہتے ہیں کہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا، گناہوں سے تو پاک ہو گیا، جو گڑگڑانا تھا وہ تو گڑگڑا لیا، آہو بکا جو رب کی بارگاہ میں کرنی تھی وہ تو کر لی، اور جب گناہوں سے پاک ہو گیا نا، جب اعمال کی کمزوری جو تھی وہ اس سے بالکل پاک ہو گیا تو پھر کہا کہ اب مدینے کی طرف جاؤ، یعنی مدینے کے وچ کوئی گندا میلا بندہ داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور مدینہ پاک کے اندر جب بندہ جاتا ہے، یہ بخاری مسلم میں نے حدیث پڑھ کے بتایا تھا کہ اعمال کی وجہ سے مجردن فی نفسہ، یہ دو لفظ بول رہا ہوں، اعمال کی وجہ سے مجردن اور فی نفسہ بندے کی بخشش نہیں ہوتی، بخشش بندے کی اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کون ہے؟ بولیے، حضور ہیں۔ رحمت للعالمین کون ہے؟ آقا کی ذات ہے۔ اور بخشش کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے، رحمت سے بخشش ہوتی ہے۔ رحمت ہے رب کی، صورت اس کی محمد مصطفیٰ۔ اعمال کی کمی تو ختم ہو گئی، مکہ پاک کے اندر بندہ پاک ہو گیا، اور جب مدینہ پاک میں گیا تو بخشش کا خیراتی ہو کے گیا تھا کہ حضور اپنی رحمت میں قبول فرما لے۔ آپ کی رحمت وہ جو رب کی رحمت ہے، اگر آپ کی بارگاہ میں مجھے شرف باریابی نصیب ہو گئی تو پھر میں بخشے ہوئے میں لکھ دیا جاؤں۔ تو وہاں جا کے گنبد خضرا کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے اسألوک شفاعک یا رسول اللہ، اسألوک شفاعک یا رسول اللہ، آقا اپنی شفاعت میں قبول فرما لے اور میرے لیے لکھ دے پروانہ کہ تمہیں اپنی شفاعت میں قبول کیا۔ یعنی حضور جس کو شفاعت کے لیے قبول کر لیں گے سمجھو وہ اللہ کی رحمت میں بھی منتخب ہو گئے، رجسٹری ہوگی اس کی، وہ بخشا جائے گا۔ قیامت کا منظر سامنے لائے نا، لوگ تو دوزخ میں جا گرے ہوں گے، حضور کی شفاعت کا استحقاق ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی رجسٹرڈ فرما دے گی بخشش کے لیے، جاؤ معاف کر دو۔
تو مکہ پاک میں گناہ پاک بندہ پاک ہوتا ہے اور مدینہ پاک میں مہر لگتی ہے. لہذا جو مکہ پاک میں، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں مکہ اور مدینہ کی محبت ہمارے لیے دو نہیں ہے. ہم تو جنونی ہیں مکہ کی محبت کے بھی اور مدینہ پاک کی محبت کے بھی جنونی ہیں. ہم تو جب محبت کرتے ہیں تو جنون کی کرتے ہیں، نام کی محبت تھوڑی ہوتی ہے جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ لی تو تیری محبت بھی ہو گئی. نہیں، نماز پڑھنا محبت کے ساتھ ہے، لیکن تو نماز کے عمل کو علامت محبت قرار دے، یعنی پھر محبت کا تعلق دل کے ساتھ کوئی نہیں ہے. لوگ وہ جو دل کے ساتھ تار ہوتی ہے نا محبت کی، اعمال کا نام لے کے وہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، ہم تو مکہ پاک کی محبت بھی جنون سے اپنے دل میں رکھتے ہیں اور مدینہ پاک کی. اور جب کوئی بندہ بازید ہو جائے، نہیں دونوں جو 10 ہے کہ کیڑی ہے، تو پھر کھل کے بتایا کرو مدینہ کی محبت جو ہے میرے دل پر مکہ کی محبت سے زیادہ غالب. آپ پوچھے کس نے کہا؟ انہیں کہا جی قاری صاحب نے بخاری شریف سے 3 مقام تو حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ حضور نے دعا کیا مولا مدینہ پاک دی محبت اوے ساڑھے دل چپا دے جو مکہ دی پائی ہے، تو مدینہ دی ودا دے. اے لفظ تو میرے تو نہیں، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ ہے، اے مولا مدینہ کی محبت بڑھا دے. سو یہ محبت دلوں میں مدینہ کی جو بڑھ گئی ہے، یہ جن کے دلوں میں نہیں بڑھی وہ اپنے قصور پہ غور کریں، اور جن کے دلوں میں بڑھ گئی ہے وہ مانے کہ یہ رسول پاک کا فیض ہے جو سینوں میں منتقل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق.